بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی سب سے بدکار عورت کے ایک واقعہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جب روم پر سیزر اگسطس حکومت کرتا تھا۔ فلسطین کی سرزمین پر اگسطس کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیرولڈ اعظم کی حکومت تھی۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور زراعتی اعتبار سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر ہیرولڈم روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیرولڈ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیرودیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی ہیرودیاس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیرودیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیرودیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، اس میں غرور بھی بے انتہا کا تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیرودیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو حاکم فلسطین خود اس کا افتتاح کرنے کے لیے آیا۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور ہر شخص جشن منانے میں مصروف تھا۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد و زن شریک تھے، وہیں ہیرودیاس بھی جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوتی ہے اور فلپ ہیرودیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی بیویاں رکھنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ فلپ ہیرودیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر قیصاریہ لے گیا۔ ہیرودیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی، وہ جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اس کو ہر وہ چیز حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر کیا کریں ہوس کا۔ ہیرودیاس کی بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی محل میں پہنچتے ہی مزید بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ فلپ جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ہیرودیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور قیصاریہ کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیرودیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر کے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے ہیرودیاس کو بتایا کہ لوگ اسی بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ ہیرودیاس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کنیز سے ظاہر کیا اور کنیز اسے لے کر ایک دن اس بوڑھی عورت کے پاس اس کے غار میں پہنچی۔ ہیرودیاس کے پہنچنے پر بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ بوڑھی عورت کی اس پشین گوئی پر ہیرودیاس بہت خوش ہوئی، لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیرودیاس یہ سن کر واپس چلی آئی۔ چند ہی دنوں بعد ہیرودیاس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا، مگر فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کے تخت کا کوئی وارث ہو سکے۔ ہیرودیاس کی اہمیت اس محل میں اب پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں بعد فلسطین کا حاکم ہیرولڈ اعظم اور فلپ کا باپ اور ہیرودیاس کا سسر چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کی تقسیم میں سے چھوٹا سا حصہ فلپ کے حصے میں آیا اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ جو فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹنی پاس، جسے ہیرولڈ ثانی بھی کہا جاتا تھا، حصے میں آیا۔ ہیرودیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیرولڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیرودیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ہیرودیاس کی ادائیں ہی تھیں جس نے اینٹی پاس کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ ہیرودیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے عہدیداروں کو بلاوا بھجوا دیا۔ اینٹی پاس جیسے اس موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیرودیاس کی محبت میں کھینچا چلا آیا۔ ہیرودیاس نے نہایت چالاکی سے اینٹی پاس سے اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا۔ دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے ایک دن بھاگ نکلے۔
اس بات پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومتی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے، ہیروڈیاس کو اینٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی یوحنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا۔ لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے تھے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے تھے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پھٹو ہوتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کرتے اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بہکا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹی پاس نے اس جانب تو کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے باغ کی شرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹی پاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹی پاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جوان ہو چکی تھی اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا، وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ اس خوبصورتی جس پر اسے اتنا غرور تھا، وہ ایک قیدی نے ٹھکرا دی تھی۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور حدت امیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹی پاس کی سالگرہ کا دن آ پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداران شمولیت کے لیے آئے۔ بادشاہ اینٹی پاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے اور ہیروڈیاس بادشاہ اینٹی پاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی رومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی اور وہ اب اس میں یکتا ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹی پاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کو تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگ کے 7 لباسوں میں ملبوس تھی اور رقص کے دوران اس نے ان 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار کر پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے جاری رہا اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا، مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بڑے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا سیزر اینٹی پاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اینٹی پاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹی پاس کو شکست فاش دی اور اینٹی پاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سرعام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ سلومی کی باقی ساری زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارطلوبس کی غلام بن کر گزری، اور یہ غرور اور تکبر سے بھری اس ملکہ کا اشر ہے جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔